صدیقۃ الکبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بصیرت افروز خطابات، اپنا تعارف، اپنے عظیم بابا کی توصیف اور اپنے خدا پسند شوہر کی جاں فشانیوں کا بیان۔ ثم قالت ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، پھر آپ نے فرمایا لوگو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں فاطمہ ہوں، میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میری گفتگو شروع سے آخر تک ایک جیسی ہوگی، اس میں نہ کسی طرح کا تضاد ہوگا اور نہ ہی کوئی کھوٹ دکھائی دے گی۔ میرے اعمال حیات میں کوئی ایسا کام نہیں جس کا رشتہ حق و صداقت سے نہ ملتا ہو۔ دیکھو تمہارے ہاں ایک ایسے رسول آئے جو خود تم ہی میں سے تھے، اور تمہارا دکھ درد ان پر شاق ہے۔ انہیں نفس تمہاری بھلائی چاہیے، وہ ایمان والوں کے لیے بڑے مہربان اور انتہائی شفیق ہیں۔ تم اگر نسب کے حوالے سے انہیں جاننا چاہو تو یاد رکھو وہ میرے اور صرف میرے بابا ہیں۔ تمہاری عورتوں میں سے کسی کو ان سے رشتہ پدری کا اعزاز حاصل نہیں، اور میرے شریک زندگی علی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تمہارے مردوں میں سے کسی سے ان کی یہ قرابت داری نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خاندانی وابستگی ہم لوگوں کے واسطے کس درجہ باعث افتخار ہے۔ خدا کے پیغمبر نے کس خوش اسلوبی سے کار رسالت کو انجام دیا اور مشرکوں کو ان کے کیفر کردار سے باخبر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنان خدا کی راہ و روش سے منہ موڑے رہے، سرکشوں کے سر توڑے، باغیوں کی گردنیں مروڑی تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان اور نصیحت انگیز حسن بیان سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، بتوں کو پاش پاش کیا اور نحوت پسندوں کو نیچا دکھایا۔ خدا فراموشوں کے مجمع میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر جہل کی شب تار کے پردے اٹھے اور صبح آگاہی کے جلوے پھیل گئے۔ حق اور حقیقت نکھر کر سامنے آئی۔ دین کے پیشوا نے تکلم فرمایا، شیطان کے ساتھی دم بخود ہو کر رہ گئے۔ منافقوں کی گروہ ہلاکت کو پہنچے، کفر و عداوت کے سارے بل کھل گئے، اور تمہارے ہونٹوں پر توحید کے رسیلے بول مچلنے لگے۔ ہاں، ان حالات کے ظہور میں گنتی کی ان چند ہستیوں کا بھی حصہ ہے جنہوں نے ناموافق حالات میں بھی اپنی پاک بازی کو سنبھالے رکھا، جبکہ مجموعی طور پر تم سب دہکتے ہوئے آتش کدے کے دہانے پر کھڑے تھے۔ طاقتوروں کے سامنے تمہاری حیثیت کیا تھی؟ گھونٹ بھر پانی، منہ کا نوالا، جلدی میں آگ لے جانے والے کی ایک چنگاری، قدم قدم روندن میں آنے والی مہلوک، گڑوں میں جمع گندے پانی سے اپنی پیاس بجھاتے تھے، گھاس پھوس سے پیٹ بھرتے تھے۔ ذلت و خواری تمہارا مقدر بنی ہوئی تھی۔ ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا کہ آس پاس کے لوگ انہیں اغوا نہ کر لیں۔ اللہ نے تمہیں ان تمام اندوہناک واقعات سے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نجات دلائی۔ سرکار ختم المرسلین نے زور آوروں کے ہاتھوں بڑے شرائط برداشت کیے، مگر عرب کے بھیڑیوں اور سرکش اہل کتاب کا جم کر مقابلہ کیا۔ دشمن جب بھی جنگ کے شعلے بھڑکاتے، اللہ ان لوگوں کو بجھا دیتا، اور جس لمحے بھی شیطان کے ساتھی کوئی فتنہ کھڑا کرتے یا مشرکوں میں سے کوئی اژدہے کی طرح بڑا سا منہ کھولتا تو ختم الانبیاء اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے بھائی علی المرتضیٰ کو آگے کر دیتے تھے۔ پھر علی علیہ السلام فتنوں کی آگ کو اپنی تیغ کے پانی سے بجھا کر دم لیتے، خدا کی راہ میں ہر سختی جھیلتے، اور دین کو بچانے کے واسطے کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھتے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت قریب تھے، اور پاک پروردگار نے انہیں اپنی اولیاء کی سروری عطا فرمائی تھی۔ علی جہاد کے واسطے ہمہ وقت کمر بستہ رہتے، وہ امت کے خیر خواہ تھے، اللہ کا ہر حکم دل سے بجا لاتے، دین کے تمام امور کے لیے جان توڑ کوشش کرتے، نیز جب بات خدا کی ہوتی تو پھر کوئی کچھ کہے اسے خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ مگر تم تو ان دنوں عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے تھے، سکھ چین سے امن و امان کی چھاؤں میں اطمینان کی سانس لے رہے تھے، اور اس انتظار میں تھے کہ ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے اور تمہیں یہ بری خبر سننے کو ملے